ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ غلط کام کرتی ہے تو بیوی سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اپنی سالی کو گھر بلا کر رات کو بیوی کے سامنے سالی کے ساتھ میری شادی میری خالہ زاد سویرا سے ہو رہی تھی۔ میرے پاس وٹے سٹے کا رواج تھا۔ میری بہن شادی ہو کر میری خالہ کے گھر چلی گئی تھی اور ان کی بیٹی سویرا میری زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ میں اس شادی پر بہت ہی خوش تھا کیونکہ سویرا میری بچپن کی محبت تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دل موہ لینے والی لڑکی تھی۔ وہ جس قدر چنچل اور شرارتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی میں آئے گی تو میری زندگی بہار بن جائے گی، کیونکہ میں خود ہی بہت زیادہ مزاج اور کم گو تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب شادی ہو کر میری زندگی میں وہ آئی تو جو کچھ اس نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میرے ہی چھوٹے بھائی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے، اور میرے بدلہ لینے کی خواہش میں جو میں نے کیا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی معصوم سالی کے ساتھ ایک رات بستر پر، میرا نام دلشاد ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن ہے۔ میری خالہ کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ بچپن سے ہی ہماری خالہ کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا ہمارا، اور میں شروع سے ہی سویرا کو پسند کرتا تھا، اور یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ میری دلہن ضرور بنے گی۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی اصغر اکثر ہی خالہ کے گھر رہنے کے لیے جاتے تو ان کی دونوں بیٹیاں سویرا اور نصرت کا سارا وقت ہمارے ساتھ ہی گزرتا۔ دونوں ہی بہنیں عادت مزاج میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ سویرا فوراً ہی میرے اور اصغر کے ساتھ کھل مل جاتی، لیکن نصرت تھوڑا خاموش رہتی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو خالہ کے گھر رہنے جانے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ہر چھٹی والے دن میں ان سے ملنے ضرور جاتا۔ خالہ کا تو بہانہ تھا، میری سانسیں سویرا کو دیکھ کر چلتی تھی۔ میری بہن نورین شادی ہو کر خالہ کے گھر گئی تو یہ بات خود بخود طے ہو گئی کہ اچرن شادی ہو کر ہمارے گھر آئے گی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اماں بھی خالہ سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کے نئے رشتوں نے ان کی محبت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ رشتہ پکا ہوا اور مہینے بھر میں شادی طے ہو گئی، اور ساتھ ہی خالہ نے میرا سویرا کا پردہ ختم کروا دیا۔ میرے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد سے میں سویرا سے ایک دفعہ بھی مل نہیں سکا تھا، اور میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پورے 1 مہینے بعد سویرا دلہن بن کر میرے گھر آ گئی، اور مجھے لگا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ گھر کا ہر فرد اس شادی پر بہت ہی خوش تھا۔ اصغر نے تو ہر ایک رسم میں خوب ناچ کر گانا کیا تھا۔ اسے نصرت کے ہمارے گھر آنے کی سب سے زیادہ خوشی تھی۔ مجھ سے کہیں زیادہ اس کی نصرت سے دوستی تھی۔ شادی کی رات بھی مجھ سے پہلے وہ میرے کمرے میں گھس کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو دونوں نہ جانے کس خسر پھسر میں مصروف تھے۔ شاہد کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید میں ہی وہ آخری شخص تھا جو اپنی بیوی کو دیکھنے والا تھا۔ اصغر مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے فوراً کنڈی چڑھائی اور سویرا کے پاس آیا تو اس نے تھکن اور بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں کب سے اتنا بھاری جوڑا اور زیور لاد کر بیٹھی ہوں، اب مجھ سے مزید نہیں بیٹھا جا رہا۔ اس کے چہرے پر کوفت کے آثار دیکھ کر میں نے اسے اجازت دی کہ وہ پہلے فریش ہو جائے، ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ پورا 1 گھنٹہ لگا کر وہ واش روم سے باہر نکلی اور سیدھا سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے اس گزرے 1 گھنٹے میں کئی دفعہ اپنے جملوں اور الفاظوں کو توڑا جوڑا تھا کہ کس طرح میں سویرا سے بے پناہ محبت کا اظہار کروں گا، لیکن سویرا کو تو آج کی رات کا بھی خیال نہیں تھا۔ وہ منہ تک چادر ڈال کر ایسے لیٹ گئی جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہو گئی۔ مجھ سے اپنا یوں نظر انداز ہونا برداشت نہ ہوا تو میں نے اس کے اوپر سے چادر ہٹا دی اور ناراضگی سے کہا کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سویرا کہنے لگی، میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہوں نا، ہم کل بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے چادر تانی اور نیند کی وادی میں غرق ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے نظر آنے لگے تھے۔ مجھے سویرا سے ایسے رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اور اگر اس وقت اس کے ساتھ زبردستی کی میں کوشش کرتا تو کوئی بدمزگی ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے ارمانوں پر پانی ڈال دیا۔ اگلے دن سویرا اٹھی اور ایسے تیار ہوئی کہ میں خود اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سرخ جوڑے میں وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر اسے اپنے بازو میں بھرتا اور اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتا، کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔
سویرا نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور اصغر کمرے میں چلا آیا۔ صبح صبح اصغر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اس شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوا اس کی تعریف کر رہا تھا۔ عشرت اس کے ہر جملے پر مسکرا کر خوشی کا اظہار کرتی اور ایک دفعہ پھر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا۔ جو جملے میں سویرا کے لیے کہنا چاہتا تھا وہ سب میرے بھائی کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ جاتے جاتے سویرا کو اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی بہت پکے دوست تھے اور ان کے درمیان ہمیشہ ہی ایسی بے تکلفی رہی تھی، لیکن اب ان دونوں کے بیچ میں موجود تھا اور اس بات کا احساس شاید ان دونوں کو نہیں ہو رہا تھا۔ سویرا نے کمرے سے باہر جانے سے پہلے ایک نظر بھر کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا اور اسی بات نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی۔ سویرا سارا دن کہاں رہی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں خود بھی ایسے ہی تیاریوں میں مصروف رہا تھا۔ ویسے بھی تقریب ایسے ہی گزر گئی۔ سویرا ایک دفعہ پھر دلہن بنی، بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے دوست احباب سے بھی ملنا تھا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر تو ہٹ گیا، لیکن نگاہیں بار بار اس پر ہی ڈال رہا تھا۔ وہ سارا وقت مجھے اصغر کے ساتھ مصروف نظر آئی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا، بے ایمان ہو رہا تھا۔ مجھے رات کی تنہائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ تقریب سے فارغ ہو کر جب میں کمرے میں آیا تو وہ لباس تبدیل کر کے پہلے ہی آرام سے بستر پر بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا اس کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس کی ساری توجہ اب بھی ٹی وی کی طرف بھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہے، اسی لیے میں نے زبردستی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اس کی جانب سے کسی بھی پیش قدمی یا گرم جوشی کا اظہار نہ ہوا تھا، اور یہ بات میرے لیے کافی چونکا دینے والی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بے جان وجود میرے خوابوں میں ہے، ملن کی وہ رات جس کے لیے میں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے۔ مجھے اس میں خوشی کا کوئی احساس نہ مل سکا تھا۔ سویرا کا رویہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ اس تعلق کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی اور اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے ساتھ زیادہ زبردستی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت جلد ہی اسے سجدے کے سحر میں جکڑ لے گی، کہ آنے والے وقت میں میرے سارے اندازے بھی غلط ثابت ہو گئے۔ میرے ساتھ کمرے میں خاموش اور مجھ سے دور دور رہنے والی میری بیوی میرے بھائی اصغر کے ساتھ بہت ہی خوش رہتی اور ہر وقت اس کے کمرے میں گھسی رہتی۔ میرے دفتر سے آنے پر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو اصغر کے یونیورسٹی سے لوٹنے پر نظر آتی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے ان دونوں کا تعلق بالکل الگ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میری بہن نورین کے کیس کا وقت قریب آیا تو خالہ نے اماں کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ حالانکہ گھٹنوں میں بہت تکلیف تھی اور نورین کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اگر کسی بھی وقت ہاسپٹل جانا پڑتا تو خالہ کے لیے بہت مشکل ہوتی، اس لیے اماں خود خالہ کے پاس چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے سویرا کا ایک نیا روپ نظر آیا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ سویرا آدھی آدھی رات تک اصغر کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود رہنے لگی تھی اور میں اپنے کمرے میں اس کا انتظار کرتا رہ جاتا۔ میں سویرا کو بلانے کے لیے اصغر کے کمرے میں جاتا تو مجھے دیکھتے ہی سویرا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ اصغر کے بستر پر ایسے نیم دراز ہوتی کہ مجھے اس سے شکایت ہونے لگی۔ اصغر بھلے ہی میرا بھائی تھا، لیکن سویرا کا اس کے ساتھ اتنا قریب ہونا مجھے بالکل نہیں بھا رہا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے یہی بات اصغر کو جتانے کی کوشش کی، لیکن اصغر کا تو اپنا رویہ بیزارگی بھرا تھا۔ اس کے رویے سے مجھے اعتراض ہو گیا تھا کہ اصغر سویرا کے پیچھے نہیں بلکہ سویرا اصغر کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اور پھر 2 دن بعد دفتر میں بخار ہی چڑھ گیا اور میں آدھے دن کی چھٹی لے کر گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بیوی تو میرے بھائی اصغر کے ساتھ تھی اور اصغر کے گلے میں ہار بنی ہوئی تھی، اور یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں تھی۔ بغیر دوپٹے کے اپنے بھائی کے بغیر دوپٹے کے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے اس قدر قریب دیکھ کر میرے دل میں آگ لگ اٹھی تھی۔ جس طرح وہ اپنا آپ اصغر پر نچھاور کر رہی تھی، کوئی بھی غیرت مند اسی وقت اپنی بیوی کو 3 بار کہہ کر فارغ کر دیتا، لیکن میرے پیروں میں رسم و رواج کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ اگر میں یہاں سویرا کو فارغ کرتا تو سویرا کا بھائی احمد میری بہن نورین کو چھوڑ دیتا، اور میں خود بھی تو سویرا سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے لیے اسے چھوڑنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، لیکن جس طرح میں نے اسے اپنے بھائی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے دیکھا تھا، میرے لیے ان دونوں کو برداشت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس طرح جو کچھ میں حاصل کر سکتا تھا وہ کر نہیں پاتا۔ میں نے تنہائی میں دبے لفظوں میں اصغر سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی تو اصغر نے یہ کہہ کر اپنا دامن بچا لیا کہ سویرا خود ہی بار بار اس کے کمرے میں آتی ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ ارشد ہمیشہ خود ہی خالد کے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ میں نے بہانے سے اشر کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی کوشش تھی کہ میرے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ خود بخود اصغر کے کمرے میں چلی جایا کرتی۔ وہ شخص جو کبھی میرے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی، اب اسے دیکھ کر
مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ اگر اپنی بہن کا خیال نہ ہوتا تو شاید سویرا کو واقعی فارغ کر دیتا، لیکن اب مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ نبھا کرنا تھا، اور میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی ہے وہی میں اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ بہت سوچ سمجھ کر، یعنی ایک منصوبہ بنایا، مجھے سویرا کو ویسے تکلیف دینی تھی جیسی تکلیف میں پچھلے 1 مہینے سے گزر رہا تھا۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آیا تھا۔ میں دبتا جاتا تو کبھی سارا وقت میرے ذہن میں اسی الجھن کا شکار رہتا کہ میرے پیچھے میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نہ جانے کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ شکایت مجھے اصغر سے بھی تھی، لیکن اصغر مرد تھا، میں اسے کیا کہتا؟ میں نے جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے ساری بات ہمیشہ کی طرح سویرا پر رکھ دی کہ سویرا خود ہی اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ مجھے کہتا کہ آپ اپنی بیوی کو خود ہی لگام ڈال لیں، اور جب میرے لاکھ روکنے کے باوجود بے شک وہ عقل نہ آئی تو ایک روز میں اس کی بہن کو عزت کے بہانے گھر لے آیا۔ نصرت کو میرے ساتھ دیکھ کر سویرا پہلے تو چونک گئی، لیکن نصرت ہمارے گھر بہت کم آیا کرتی تھی۔ میں نے نصرت کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور سویرا سے کہا کہ وہ اپنی بہن کی خاطرداری کی تیاری کرے۔ سویرا کو بالکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ گھر میں میرے، سویرا اور نصرت کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اماں خالہ کے گھر گئی تھی اور اصغر اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا۔ میں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سویرا چائے بنا کر کمرے میں لائی تو میں نے جان بوجھ کر نصرت کو اپنے قریب کر لیا۔ میں نے آہستگی سے نصرت کا دوپٹہ بھی کھینچ دیا تھا۔ نصرت کو تو میری اس حرکت کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن سویرا نے میری یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اسے میرے ارادوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن آج مجھ پر بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ میرے ہی گھر میں، میرے ہی نکاح میں رہتے ہوئے اگر وہ میرے بھائی کے ساتھ غلط حرکتیں کر سکتی تھی تو میں بھی اس کی بہن کو استعمال کرنے کا حق رکھتا تھا۔ میں نے سویرا کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے جیسے ہی نصرت کو اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی تو سویرا ایک دم چیخ اٹھی۔ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کروں۔ وہ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اتنی رات کے وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کہ تمہیں بالکل بھی اس بات کی شرم نہیں کہ شاید تمہارا بہنوئی ہے یہ، اور تم اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں نے نصرت کا ہاتھ پکڑا اور غصے میں کہا کہ تم کون ہوتی ہو ہمیں کچھ بھی کرنے سے روکنے والی؟ تم جا کر اصغر کے ساتھ وقت گزارو اور ہم دونوں کو وقت گزارنے دو۔ جب تم مجھے وقت نہیں دے سکتی ہو تو میں اپنے لیے نصرت کو لے آیا ہوں۔ میں نے بستر پر نظر کو لٹا دیا اور سویرا کو دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا۔ یہ سب دیکھ کر سویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے میری طرف بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ وہ بار بار نصرت کو آواز دے کر کہتی کہ تم میرا گھر برباد کر کے بہت غلط کر رہی ہو۔ میں نصرت کو پہلے ہی سب کچھ بتا کر یہاں لایا تھا، اس لیے اس نے بھی صاف لفظوں میں اس وقت کہہ دیا کہ اگر وہ اصغر کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے۔ نصرت کی بات سن کر اصغر نے ایک ایسا سچ بیان کیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سویرا روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے جان بوجھ کر کوئی تعلق نہیں بنایا، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اصغر کے قریب ہوئی ہے، بلکہ شادی والی رات اصغر نے کمرے میں آ کر اسے ایک ایسی بات کہی تھی جس کی وجہ سے مجبوراً اسے اصغر کے قریب ہونا پڑا اور مجھ سے دوری اختیار کرنی پڑی۔ وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سویرا کو مجھ سے دور کرنے والا اصغر ہوگا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ سویرا اپنی مرضی سے اصغر کے قریب ہوئی ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے وفادار ہے، لیکن اصغر نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہ کر اسے قریب ہو جائے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ سب اصغر نے تم سے کروایا ہے؟ اصغر تو خود تم سے بیزار تھا، تم بھاگ بھاگ کر اسے کمرے میں جایا کرتی تھی، اور آج جب میں نصرت کو یہاں لے کر آیا ہوں تو تم میری محبت یاد کر رہی ہو؟ آخر اصغر نے شادی کی رات تم سے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو تم مجھے چھوڑ کر اس کی ہو گئی؟ میری بات سن کر اس کی زبان پر تالا لگ گیا۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگی۔ کوئی سچ ایسا تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا، اور وہی سچ میری زندگی کو تباہ کرنے والا تھا۔ مسجد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھا دیا اور اسے کہا جو بھی بات ہے وہ ہمیں سچ بتا دے، ہم دونوں ہی اس کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے۔ نصرت کی بات سن کر اشر ہزاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو میرا گھر برباد کرنے والی تھی، تم کیا میرا ساتھ دو گی؟ لذت نے سویرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بتایا کہ میں یہاں اس کا گھر برباد کرنے نہیں آئی، بلکہ میں نے اسے یہاں لانے سے پہلے ہی سارا منصوبہ بنا لیا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ میں نصرت کو کچھ وقت کے لیے اپنے قریب کروں اور سویرا اس بات سے پوری طرح جل جائے اور اپنی غلط روش کو چھوڑ دے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ اور اس وقت اس نے بتایا کہ شادی سے بہت عرصہ پہلے جب وہ کچی عمر میں تھی اور اسے اپنے کلاس فیلو کو پسند کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ سویرا کافی عرصے تک چپ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خطوط و تبادلے بھی ہوا کرتے تھے اور تحفے تحائف بھی دیے جاتے، لیکن یہ سب سویرا اکیلی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ سے اصغر کی مدد لیتی اور اصغر ہی اس کے خط اس لڑکے تک پہنچاتا
اور اس خط کا لا کر جواب سویرا کو دیتا۔ بہت سارے خطوط ایسے بھی تھے جو اصغر نے اس لڑکے کو نہیں پہنچائے تھے، بلکہ اپنے ہی پاس سنبھال کر رکھے لیے۔ دراصل خان نے خود سویرا کو پسند کرنے لگا تھا اور وہ خود چاہتا تھا کہ سویرا اس لڑکے سے دور ہو جائے۔ کچھ وقت بعد خود ہی سویرا کا اس لڑکے سے تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ایک اچھی عمر کا جذباتی رشتہ تھا جو بڑے ہونے پر ختم ہو گیا۔ اصغر کو سکون آ گیا، لیکن جب میرا اور سویرا کا رشتہ ہوا تو ایک دفعہ پھر اس کے دل میں آگ جل اٹھی اور اس نے طے کر لیا کہ وہ سویرا کو میرے ساتھ سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ اصغر کو خود بھی صحیح معنوں میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس دن کو پانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جب کبھی سویرا نے کسی اور کے ساتھ قربت اختیار کی تو اصغر سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شادی کی رات اصغر جب میرے کمرے میں مجھے ملنے آیا تو اس نے سویرا کو دھمکایا کہ اس کے بعد خطوط آج بھی اس کے پاس موجود ہیں جو اس نے پہلے اپنے عاشق کو لکھے تھے، اور اگر سویرا نے میرے ساتھ کوئی بھی تعلق بنایا تو وہ تمام خطوط مجھے دے دے گا اور اس سویرا کو میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا دے گا۔ سویرا اس کی دھمکیوں میں آ کر خوفزدہ ہو گئی اور بالکل ویسا ہی کرنے لگی جیسا اصغر چاہتا تھا۔ اصغر نے اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیا تھا۔ اصغر نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ میرے سامنے بیزاری کا اظہار کرے، افغان اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ اصغر میری نظروں میں اچھا رہنا چاہتا تھا اور سویرا کو پوری طرح گرا دینا چاہتا تھا۔ سویرا کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اصغر کو اس سے کیا دشمنی ہے، وہ تو بس اصغر کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ میرا ہی بھائی میری بیوی کو اس قدر پریشان کر رہا تھا، اور میں اس بات سے بے خبر اپنی بیوی کو ہی خطرناک گنہگار سمجھ رہا تھا۔ اگر مجھے نورین کا خیال نہ ہوتا تو میں کب کا سویرا کو طلاق دے چکا ہوتا اور یہ بیچاری سویرا کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے سویرا کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ نصرت کے ذریعے اس کا سچ معلوم کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اصغر کو بھی اپنے دوستوں کے پاس سے واپس آیا تو میں نے اصغر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ وہ خطوط میرے حوالے کر دے جن کو دکھا کر وہ میری بیوی کو دھمکاتا آیا تھا۔ یہ سن کر اصغر کے چہرے کا رنگ اتر گیا کہ میں ساری سچائی جان چکا ہوں۔ اصغر نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ بس سویرا کو استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کا اس سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ نصرت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کا سچ جاننے کے بعد نصرت کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اصغر کو 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ آئندہ سویرا سے دوری رکھے۔ سارا سچ کھل جانے کے پر اصغر کی نظروں میں گر گیا تھا سب کی، اور خود ہی گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ میں نے سویرا سے معافی مانگی تھی کہ میں نے بنا سچ جانے ہی اس کے بارے میں سب کچھ غلط سوچ لیا تھا۔ نصرت کو بھی میں جان بوجھ کر سب کچھ بتا کر لایا تھا، میرے منصوبے میں وہ برابر کی شریک تھی۔ کبھی کبھی ہم بنا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر رشتے توڑ دیتے ہیں، جبکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ دیکھیے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے جو کچھ سویرا کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا، یا اصغر کو اس سے زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم سب اب بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔